ہمارا انٹروڈکشن تو صرف اتنا ہی ہے جو دنیا آج ہمیں پہچانتی ہے۔ یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، واہ کیا بات ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، سبحان اللہ، ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بڑی عجیب بات ہے، میں آپ حضرات کے درمیان یہاں آیا، علاقے کی جغرافیت معلوم کرنا میری عادت رہتی ہے۔ اتفاقی بات ہے مولانا شاہد صاحب ازہری نے یہ مجھے بتایا کہ یہ چوک بھی مجاہد چوک کہلاتا ہے، سبحان اللہ، اور یقیناً یہاں مجاہدین کو ہونا بھی چاہیے، اور شاید 17 نمبر بھی ہے کچھ جو ہمارے بدر کی تاریخ بھی ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جہاں 17 نمبر بدر کی تاریخ یاد دلائی جائے اور نام بھی مجاہد ہو تو وہاں کے بندے کو بزدل ہونا زیب نہیں دیتا۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اے سنی نوجوانوں، آپ کے اس جلسے پاک میں آنے سے قبل ڈاکٹر سمیع صاحب نے مجھے یہ حالات بھی سنائے اور بتا رہے تھے کہ یہاں کس طرح کی واہیات اور خرافات بھی چل رہی ہیں، لیکن ساتھ میں ایک افسوسناک خبر یہ بھی ملی، یہ ایک اتنا بڑا گنجان آباد علاقہ جس پر ظالموں کی بری نظر لگی ہوئی ہے اور وہ تمہارے گھروں سے تمہیں بے گھر کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک بات یاد رکھو، میں آج کے اس منبر سے انہیں پیغام دے کر کے جاتا ہوں، تم کیا تمہارے باپ داداؤں نے بھی اکھاڑنے کی کوششیں کی ہیں، کیا بات، اور صرف یہ ایک خطہ نہیں ہے، ایک خطہ نہیں ہے، ان کیڑوں کی تو کوئی حیثیت نہیں، ان کا باپ اسرائیل مل کر غزہ کو کچھ نہیں کر سکا۔ قتل کرنے کا مطلب فنا کرنا نہیں ہوتا۔ اسرائیل جیسی ظالم طاقت جس کے پاس سپر پاور طاقتیں پیٹروٹ میزائل بھی ہیں، دادا امریکہ ساتھ میں کھڑا ہوا ہے، یورپی یونین ساتھ میں کھڑی ہے، اور نہتے کنکریاں لے کر کھڑے ہونے والے بچوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور ایک دو نہیں 10,000 سے زیادہ قتل بھی کر ڈالے، بچوں کو مار بھی دیا، لیکن پیٹ نہیں بھرا، ڈر ختم ہی نہیں ہوا، وہ ڈر ابھی بھی ختم نہیں ہوا۔ ہزاروں کو قتل تو کر لیا، لیکن رات کی نیند اور چین ابھی بھی بیکار ہے، غارت ہے، کیونکہ انہیں اندازہ ہے اس بات کا کہ ان میں ایک بھی زندہ باقی رہ گیا تو کل کا وہ صلاح الدین بن سکتا ہے، کیا بات، تاریخ دہرائی جا سکتی ہے۔ تمہارے علاقوں کو اکھاڑ پھینکنے اور اس کو بے گھر کرنے کی ایک ہی سازش ہوتی ہے کہ یہ غلامان امت محمدیہ میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس امت میں کوئی شیر بیدار نہ ہو جائے، ورنہ کتوں کی نیند حرام کر کے رکھ دے گا۔ کیا بات، میرے عزیزو، اپنی ویلیو سمجھو، اپنی حیثیت سمجھو، جب تمہارے ساتھ بری نظر لگ جائے تو تمہارے عروج و ارتقاء کی منزلیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ان ظالموں کو یہ تاریخ یاد ہونا چاہیے کہ جب میرے خواجہ سرکار غریب نواز ہندوستان تشریف لائے تھے، ان کے آنے کے بعد جو کچھ بھی ان کے ساتھ کیا گیا، ان کے باپ داداؤں نے تاریخ بتائی ہوگی، غریب نواز کو نکالنے کے لیے، ان کی جھوپڑی اجاڑنے کے لیے، ان کے خیمے کو توڑنے کے لیے، یہاں تک کہ سرکار غریب نواز جس درخت کے نیچے بیٹھے وہاں سے اٹھوا دیا، کیا نہیں کیا۔ لیکن آج تاریخ 800 سال کے بعد بھی سناٹے دار تھپڑ مار کر کے بتا رہی ہے، جس کو تم یہاں سے بے گھر
کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اللہ نے اسے ایسا بادشاہ بنایا، تمہاری حکومتیں 5 سال کے بعد ڈیل ڈول ہونے لگتی ہیں، اور اس مرد قلندر کی حکومت 800 سال سے چل رہی ہے، وہ بھی گردنوں پر نہیں لاکھوں دلوں پر حکومت قائم ہے۔ کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کو نفع دیتا ہے وہ زمین میں برقرار رہتا ہے۔ بے شک قرآن کی آیت پڑھ کر کے میں تمہیں حوصلہ دیتا ہوں، تمہیں یہ حوصلہ دیتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ، میری زمین بہت کشادہ ہے، میری زمین بہت کشادہ ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے زبور میں یہ لکھ دیا ہے کہ ہم اس زمین کا وارث نیک بندوں کو بنائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اس بات کے خوف میں نہ رہے، اس بات کے خوف میں نہ رہے۔ عزیزان گرامی وقار، جو کام تمہیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک ایسا انقلاب اس زمین سے آنا چاہیے، ایک ایسا انقلاب۔ آپ کو میں ایک بات بتا دوں تاریخ میں، جو تمہاری سچویشن اور تمہاری حالت کے مطابق ہو، میں وہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ تمہارے دل پر اثر ہو۔ سبحان اللہ۔ آپ جس علاقے میں رہ رہے ہیں آپ یہاں کے حالات بہتر جانتے ہیں۔ وہ دن یاد کرو جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا مکہ میں، اور اس کے بعد کفار و مشرکین کا ظلم شروع ہو گیا، غریب صحابہ کو پکڑ کر مارتے تھے۔ حضرت بلال حبشی، حضرت خبیب بن عدی، حضرت خباب بن العرد، حضرت زید بن دسنا، حضرت عمار بن یاسر، یہ وہ صحابہ ہیں جن کو صرف مارا نہیں گیا ہے، آگ میں تپایا گیا ہے، کیا سب کر لیا۔ موب لنچنگ مکہ کے ظالم کرتے تھے بہت، اور ایک دن ایسا آیا، توجہ میں جو کہنے جا رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم پاک میں داخل ہوئے، مسجد حرم میں آئے۔ خانہ کعبہ کی چابی اس وقت عثمان بن شیبہ کے پاس ہوا کرتی تھی، جو ایمان لائے ہوئے نہیں تھے۔ یہ حضرت عثمان غنی نہیں ہے، وہ دوسرے عثمان ہیں۔ عثمان بن شیبہ کے پاس کعبے کی چابی ہوتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس آ کر کے کہا عثمان کعبے کی چابی دو، دروازہ کھول کے میں اندر جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، تم ہمارا دین چھوڑے ہوئے ہو، ہمارے دین سے تم برگشتہ ہو، میں تمہیں کعبے میں اندر آنے نہیں دوں گا۔ کس سے کہا؟ کائنات کے آقا و مولا رسول اللہ۔ حضور نے کچھ نہیں کہا۔ توجہ، میرے آقا نے فرمایا عثمان یاد رکھنا ایک دن یہ چابی میرے پاس ہوگی، اور یہ چابی میں جس کو چاہوں گا دوں گا، اور قیامت تک اس سے کوئی چابی چھین نہیں سکے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنی بڑی بات، جبکہ مکہ کے حالات بہت الگ تھے، جگہ جگہ صحابہ کو مارا جا رہا تھا، اور چھپ چھپ کر کے اسلام کی تبلیغ کی جا رہی تھی۔ اس زمانے میں میرے آقا فرماتے ہیں عثمان یہ چابی ایک دن میرے ہاتھ میں ہوگی کعبے کی، میں جسے چاہوں گا عطا کروں گا، اور پھر قیامت تک اس سے کوئی چابی نہیں چھین سکے گا۔ یہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ عثمان بن شیبہ کہتے ہیں پہلے تو مجھے ہنسی آئی، کیونکہ یہ خانہ کعبہ کی چابی کی ذمہ داری عام نہیں ہوتی، خاندانی ہے، برسوں سے چلی ہوئی وراثت کے ساتھ آتی ہے، اور یہ اس طرح سے مجھے کہہ رہے ہیں کہ چابی ان کے پاس چلی جائے گی۔ اور پھر عثمان بن شیبہ کہتے ہیں ان کے حالات دیکھ کر کے تو لگ نہیں رہا تھا کہ چابی جائے گی، لیکن جلال جس انداز میں گفتگو ہو رہی تھی یہ دیکھ کر ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں یہ سچ مچ چابی لے تو نہیں لیں گے۔ پھر عثمان بن شیبہ کہتے ہیں وہ حالات بھی آ گئے کہ جب رسول اللہ ہجرت کر کے چلے گئے مکہ سے، صحابہ بھی گھر بار چھوڑ کر چلے گئے۔ عثمان بن شیبہ کہتے ہیں اب تو دل میرا چوڑا ہو گیا، کہاں مجھ سے چابی لینے کی بات کر رہے تھے، کہاں ان کا گھر بھی نہیں بچا، گھر بھی چھوڑ کر جانا پڑا۔ اگر کل تمہارا گھر چھوڑ کر جانا پڑے تو میری یہ بات یاد رکھنا، اس حدیث کو یاد رکھنا۔ حضور پاک ہجرت کر کے چلے گئے، صحابہ بھی اپنے گھر بار سب چھوڑ کر مدینے چلے گئے۔ عثمان بن شیبہ کہتے ہیں اب تو میرا سینہ چوڑا تھا، کہاں یہ چابی کی بات کرتے تھے، کہاں اپنا گھر بھی نہیں رکھ سکے۔
साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, 4 साल गुजर गए, 5 साल गुजर गए, 6 साल गुजर गए। हिजरत के बाद फिर वो दिन आ गया जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा के साथ 20 रमजानुल मुबारका को मक्का में फातह मक्का बनकर दाखिल हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 6 साल के बाद वापस ही है जब हुजूर तशरीफ लाए। मक्का की गलियों में अब मुकाबला करने की किसी की हिम्मत नहीं थी, ताकत नहीं थी। हुजूर पाक जैसी हरम मक्का में दाखिल होते हैं, सारे इधर उधर छुप करके भाग रहे थे जिन्होंने जुल्म किया था अपने दौर में। कोई इसके घर भाग रहा है, कोई उसके घर भाग रहा है। वो दिन आएगा, याद रखो, वो दिन याद रखना। कुफ्फारे मक्का भाग रहे थे, जान बचा रहे थे।